السلام علیکم، میں اسے بخالق انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ایک نیا وزیر اعلیٰ کی دیکھا، بس بہت کیا بول سکتے ہیں، بہت ہی حیرانی ہوئی۔ کتنے لوگوں کا حق مار کر قرآن کے نیچے حلف اٹھا لیا۔ یہ مسلمان ہیں، قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اتنے لوگوں کا حق مارا، اتنے لوگوں کا حق مارا، اور آپ بغیر مینڈیٹ، بغیر ووٹ کے وزیر اعلیٰ کا آپ نے حلف لے لیا، اور میں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے دل میں آپ نے کہا میرے دل میں کسی کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آیا یہ جملہ آپ نے کیسے بول دیا، جبکہ آپ کی تقریروں میں صرف انتقام 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 کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اچانک آپ کے دل میں جذبہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ مگر اندر کیا ہے یہ آپ ہی جانتی ہیں، اور آپ کے بنانے والے ہی، آپ کو لانے والے ہی جانتے ہیں، جو آپ کو اربوں کروڑوں روپے لے کر آئے ہیں۔ مگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر اپوزیشن بھی بیٹھی ہوتی نا تو میں بہت اچھی تقریر کرتی اور مجھے بہت اچھا لگتا۔ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے اپوزیشن کے سارے لوگوں کو باہر نکال دیا، اور باہر نکالنے کے بعد آپ نے پولیس کی اتنی جنب غفیر کھڑی کر دی کہ وہ اندر بھی نہ آ سکیں۔ تو کیسے آتے؟ آپ 9 مئی سے لے کے آج تک جس تمنا کے لیے لڑ رہی تھیں، جس تمنا کے لیے آپ نے اتنی فستائیت پھیلائی ہوئی تھی آپ لوگوں نے، آج آپ اس پایہ تکمیل تک پہنچ گئیں۔ لیکن یہ بے ایمانی اور چالاکی ہے، یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ کوئی دل سے قبول نہیں کر رہا، نہ یہ اس چیز پہ خوش ہے۔ یہ آپ نے ایک تو اللہ کو گواہ بنایا اور آپ نے اللہ کو گواہ کے اتنا بڑا وہ اٹھایا آپ نے الف، تو آپ نے کیا سوچا؟ آپ کیا مسلم نہیں ہے؟ مسلمان کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے۔ لیکن کہاں کہاں دیکھیں، ہماری اتنی ساری پولیس فورس سب آپ کے انڈر ہے، سب آپ ہی کے لیے کرتے ہیں، آپ ہی کے لیے بولتے ہیں۔ اتنا جھوٹ نہ بولیں جتنا ہم سہ نہ سکیں۔ آپ بس اتنا جھوٹ بولیں جو ہمیں سمجھ آ جائے، اور اتنا جھوٹ تو ہم نہیں سہ سکتے۔ بہت جھوٹ ہیں، بہت جھوٹ ہیں۔ خدا جھوٹی حکومت، آپ کو پتہ ہے جھوٹ پہ جو مبنی حکومت ہوتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، جس طریقے سے مریم نواز کی تاج کوشش کی گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، اللہ ہی دیکھ رہا ہے اس چیز کو، لیکن بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں کیا گیا ہے، ایسا کس نے کروایا؟ بغیر ووٹ کے، بغیر مینڈیٹ کے کس نے کرا یہ سب؟ کیونکہ پوری حکومتیں، پوری پولیس، پوری فوج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی آپ ہی نے سب کو سنبھالا ہوا تھا، آپ ہی سب کچھ کر رہی تھیں، سب کچھ آپ ہی کے انڈر چل رہا تھا۔ آپ نے پی ٹی آئی کا پورا مینڈیٹ چرا کے، سب کچھ کر کے، آپ نے ان کو ایک طرف کر کے آپ نے یہ سب کچھ کرا۔ آپ اسی کوشش میں لگی ہوئی تھیں، آپ نے ہر الزام، ہر جرم، ہر عورت، ہر کچھ لا کے آپ نے یہ کرنا تھا، آپ نے بننا تھا، کرسی لینی تھی، آپ نے لے لی۔ آپ باپ کو نہیں دلا سکی لیکن آپ نے لے لی۔ کتنے لوگ، کتنی عورتیں بے گناہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں کسی سے ناانصافی نہیں کروں گی، ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ اب ہم اور مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اور پریشانیوں میں ہم دھنس چکے ہیں، کیونکہ آپ ہی یہ سب کچھ کرا رہی تھیں۔ بلاول کے بہت بڑے بڑے بولتے تھے اپنی تقریروں میں آ کے کہ میں ان کو نہیں آنے دوں گا، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے آتے ہیں، اور ان کے دین ایمان کا بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ آج اچانک آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے حکومت بنا لی۔ اب ہم کیا کریں؟ کوئی بھی اپنے سے سچا نہیں ہے، کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ پھر ووٹ دینے کا آپ نے کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو الیکشن کرانے کی، جب آپ لوگوں نے یہ سب کچھ طے کیا ہوا تھا کہ آپ نے قید بھی کرنا ہے اس کو، آپ نے عورتوں کو بھی قید کرنا ہے، آپ نے اتنی فستائیت بھی پھیلانی ہے، آپ نے ہر چیز کو مجرم ٹھہرانا ہے، آپ نے لوگوں کو اتنا ماروایا، اتنا پٹوایا، تو پھر آپ نے یہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے الیکشن کیوں کرے، جبکہ آپ کا یہ سب طے تھا
طے شدہ تھا اور ابھی تک نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنا غرور چھوڑیں گی تو کچھ ہوگا، آپ کے اندر کا غرور نہیں ختم ہوتا۔ پہلے تو 4 عورتیں ہی آپ کی طرف تھیں، آپ کی ہر وقت وہ نوکرانی بنی ہوئی تھیں، لیکن اب تو آپ نے پورے پاکستان کو اپنا نوکر بنا لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کون کون آپ کی نوکری کرتا ہے، جو کر رہے ہیں کرتے رہیں گے۔ خدا را دیکھیں اپنے حال کو، لوگوں کی طرف دیکھیں، مجبوروں کی طرف دیکھیں، پریشان حال لوگوں کی طرف دیکھیں۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔